قبر کے ثواب اور عذاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو نیند کو سمجھیں۔ نیند سمجھ آئے تو پھر قبر کا ثواب و عذاب سمجھ آتا ہے۔ نیند سمجھ نہ آئے تو قبر کا ثواب و عذاب سمجھ نہیں آتا۔ اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے سمجھایا؟ فرمایا جب سونے لگو تو دعا پڑھو، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب سو کر اٹھو تو پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند پر موت کا لفظ استعمال فرمایا۔ معلوم ہوا کہ موت آنی سمجھ تب ہے جب نیند سمجھ آئے گی۔ اور نیند میں کیا ہوتا ہے؟ نیند میں احوال براہ راست روح پر آتے ہیں، اور روح کے واسطے سے جسم محسوس کرتا ہے۔ اور جب آپ جاگ رہے ہوں تو احوال براہ راست جسم پر آتے ہیں، اور جسم کے واسطے سے روح پر آتے ہیں۔ اب دیکھو میری زبان گفتگو کر رہی ہے، اور جسم کا حصہ ہے زبان۔ آپ کے کان سن رہے ہیں، اور کان جسم کا حصہ ہے۔ پہلے کان سنتے ہیں، پھر مزہ روح کو آتا ہے۔ کیا بات ہے جی، آج تو مزہ آ گیا۔ یہ مزہ کان کو آ رہا ہے، کان تو سن رہا ہے، مزے روح لے رہی ہے۔ تو پہلے احوال آئیں گے کان پر، اور پھر آئیں گے روح پر۔ چلیں اس کو دوسرے اینگل سے سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی سوتا ہے اور اٹھ کے غسل کرتا ہے۔ اب بتائیں یہ سویا ہوا تھا اکیلا، اس کے ساتھ دوسرا کوئی سویا ہوا نہیں تھا، لیکن اٹھ کے غسل کر رہا ہے۔ یہ جسم دھو رہا ہے یا روح کو دھو رہا ہے؟ جی جسم کو۔ کارروائی جسم کی ہے یا روح کی؟ روح کی۔ کارروائی جسم کی نہیں ہے۔ جسم تو جسم سے ملا ہی نہیں، جسم تو اکیلا ہے۔ اس کو جو کوئی ملا ہے اس کی وجہ سے نہانا پڑا اس کو۔ وہ بھی روح تھی اور یہ بھی روح تھی، دونوں روحیں ملیں اور گند جسم پر پڑا۔ کپڑے جسم کے ہیں، روح کے تھوڑی ہیں۔ کپڑے دھو رہا ہے جو جسم کے ہیں، اور صفائی کر رہا ہے جسم کے ہیں۔ اب دیکھیں احوال آئے کس پر تھے؟ روح پر، اور روح کے واسطے سے جسم پر۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، آپ کے پاس ایسے اٹھتا ہے، کیا ہوا؟ مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ کبھی آپ نے کہا کہ کیوں میاں کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کوئی سانپ نہیں، ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے ہیں۔ کبھی بھی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے۔ یہ جو سانپ نے ڈسا ہے کس کو؟ روح کو۔ اور تکلیف کس نے محسوس کی؟ جسم نے۔ ہمارے ساتھ سانپ ڈس رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمیں سانپ بھی نظر نہیں آ رہا، تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی، ڈسنا بھی پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس کی بات پہ یقین بھی کر رہے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ جب یہ نیند سمجھ آ جائے، اب یہ ساتھ قبر ہے، اس کو سانپ ڈس رہا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ اس سونے والے کو ڈس رہا تھا تو تمہیں تو تب بھی نظر نہیں آیا تھا۔ سونے والا چیخ بھی رہا ہے تو تم اس کی پھر چیخ بھی نہیں سن رہے۔ تو اگر مردہ چیخ رہا ہو اور ہم نہ سنیں، اس میں کوئی اشکال کی بات تو نہیں۔ تو موت کی زندگی تب سمجھ آتی ہے جب نیند سمجھ آئے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند کے لیے لفظ موت کا استعمال کیا، اور خود قرآن نے نیند کو موت کے لیے لفظ نیند استعمال کیا ہے۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ یہ مرقد سونے کی جگہ ہوتی ہے، مرقد مرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم نے مرنے کی جگہ کو سونے کی جگہ کہہ رہا ہے۔ تو نیند پر موت کا لفظ ہے، اور موت پر نیند کا لفظ ہے۔ یہ موت سمجھ آ جائے
تو قبر کے بعد والی زندگی کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، بڑے آرام سے بندہ سمجھ لیتا ہے۔ جب آدمی جاگ رہا ہو تو حالات براہ راست آتے ہیں جسم پر اور جسم کے واسطے سے روح پر، اور جب آدمی سو رہا ہو تو حالات براہ راست آتے ہیں روح پر اور پھر روح کے واسطے سے جسم پر۔ جب آدمی جاگ رہا ہوتا ہے اب روح کی پرواز کم ہو جاتی ہے، حالات جسم پر آ رہے ہوتے ہیں۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو روح کی پرواز بڑھ جاتی ہے اور حالات براہ راست جسم پر نہیں آتے بلکہ روح پر آتے ہیں۔ اب ایمان سے آپ خود بتائیں، اگر نیند کی حالت میں روح جسم کی کیسے آزاد ہو کر کائنات کے دوسرے کونے میں پہنچ سکتی ہے، خواب میں تکلیف اور راحت کے سچے احوال دیکھ سکتی ہے، تو موت کے بعد تو روح مکمل طور پر آزاد ہو جاتی ہے۔ جب عارضی نیند میں روح جسم کو تڑپتا دیکھ سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے یا اسے غسل کی حاجت تک پہنچا سکتی ہے، تو موت کی مستقل نیند میں قبر کے اندر ثواب کی راحت یا عذاب کی سختی جسم کو کیوں محسوس نہیں کروا سکتی؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اس نے دنیا والوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ورنہ جو گزر رہی ہے وہ قبر والا ہی جانتا ہے۔ جزاکم اللہ۔